آئیے حضرات، آج ہم ایک بہترین سبق لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے نماز کی شرطوں کا بیان۔ ٹھیک ہے، نماز کی شرطوں کا بیان۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی شرطوں کا بیان، یعنی جو نماز کے لیے جو چیز ضروری ہے، یعنی جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کی عدم موجودگی میں نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ فرائض ہیں جو خارج نماز ہونے کی وجہ سے خارجی فرائض ہیں اور ان کو شرائط نماز کی حیثیت دی گئی ہے۔ ان تمام شرائط کا نماز سے پہلے ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، ان شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سی شرطیں ہیں تو دیکھیے، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، تیسرا استقبال قبلہ، چوتھا وقت، پانچواں نیت، اور چھٹا تکبیر تحریمہ، جو ہم شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اتنا پڑھ لیا، اب ہم ہر ایک کو الگ الگ پڑھیں گے۔ یعنی شرائط نماز کیا ہے، اس کی پوری تعریف بیان کی جائے گی۔ ستر عورت کیا ہے، اس کی تعریف پوری بیان کی جائے گی کہ ستر عورت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے استقبال قبلہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، تو پورا کھل کے اس کو بیان ابھی آگے کیا جائے گا۔ یعنی جو تمام جو شرائط ہیں ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ میں ہم آگے بیان کریں گے، آگے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ پہلے آپ کو یہ چیزیں 6 کی 6 یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 6 کی 6 یاد کرنا ہے۔ وقت ہونا کا ضروری ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے، اور تکبیر تحریمہ یعنی شروع میں لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا ہونا ضروری۔ اب یہ چیزیں ایک ایک کر کے الگ الگ ہر صفحے میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو ہم پہلے اب سب سے پہلے کیا پڑھیں گے، شرائط نماز کے یعنی طہارت کا بیان پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے طہارت کا بیان۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کیا ہے اس میں کہ نماز کی شرطوں کی تفصیل اور احکام، یعنی نمازوں کی تفصیل کری جائے گی، اور اس کے بعد میں جو اس کے احکام ہیں وہ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو دیکھیے، اب نماز کی 6 شرطوں کی تفصیل۔ ٹھیک ہے، 6 شرطوں کی تفصیل اور اس سے تعلق سے شرعی احکام پیش خدمت ہیں۔ نماز کی پہلی شرط طہارت، جو ہم نے پہلے اوپر پڑھ چکے ہیں۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ تو اب طہارت دیکھیں، پڑھتے ہیں طہارت کسے کہتے ہیں۔ اب ہم طہارت کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ ہم نے پہلی شرط پڑھ لی طہارت ہے، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا معنی کیا ہوا، وہ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو دھیان سے اور غور سے دیکھنا ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ نمازی کا بدن حد سے اکبر سے پاک ہونا، حد سے اکبر سے پاک ہو، یعنی جنابت، حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے لیے واجب ہے، غسل واجب نہ ہو۔ یعنی جس کے لیے پاک ہونے کے لیے غسل واجب نہ ہو، جیسے کہ تھوڑا سا خون نکل آنا، یا پیشاب کا تو ایک آدھ قطرہ نکل آنا، یا ریا خارج ہونا، یعنی جس کو کہتے ہیں پادنا، وہ ہو جا۔ ٹھیک ہے، اب ہم بتاتے ہیں وہ کہ نمازی کا بدن حد سے اصغر سے پاک ہو، یعنی بے وضو نہ ہو۔ نمازی کا بدن نجاست غلیظہ و خفیفہ بقدر معنی سے پاک ہو، یعنی نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو، اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصہ پر لگی ہو اس حصہ یا عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو۔ نمازی کے کپڑے نجاست غلیظہ و خفیفہ بقدر معنی سے پاک ہو۔ جس جگہ پر نماز
پڑھنا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ تو یہ ہم نے نجاست غلیظہ اور خفیفہ آپ کو بتا دی طہارت۔ اب طہارت سے کچھ تعلق مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ طہارت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ، جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موضوع سجود، ٹھیک ہے، موضوع سجود کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو بالکل پاک صاف ہو، کوئی گندگی نہ ہو۔ مسئلہ، نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار، درہم کہتے ہیں ہم جو سکہ ہوتا ہے 1 روپے والا، 1 روپے 10 کا سکہ ہو یا 1 کا سکہ ہو، اس کو درہم اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زمین سے لگنے کی جگہ پاک ہونا۔ نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی، یوں ہی دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے 1 درہم کے مقدار ہو جائے گی تو بھی نماز نہ ہوگی۔ در مختار۔ مسئلہ، پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے، اور بلا ضرورت و مجبوری یہ بھی مکروہ ہے۔ رد المختار۔ مسئلہ، اگر سجدہ کرنے میں کرتا یا قمیص کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتے ہوں تو حرج نہیں۔ در المختار۔ مسئلہ، اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا سطر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی چیز چھلکتی ہو تو نماز نہ ہوئی، ٹھیک ہے، اور اگر شیشہ یعنی گلاس پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے اگرچہ نمایاں ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شیشہ وغیرہ پڑا ہو اتنا مضبوط ہے اور نیچے کوئی گندگی پڑی ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم نماز شیشے پڑھ رہے ہیں، اس کے نیچے دکھ رہی کچھ تو وہ جس چیز پر ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیز پاک ہے۔ مسئلہ، اگر موٹا کپڑا نجس جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور نجاست خشک ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی، یعنی کپڑا اس کو اپنے اندر کھینچ نہیں لیتا ہے، سوکھ نہیں لیتا ہے، اور نجاست کی رنگت اور بدبو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہو جائے گا۔ بہر شریعت، یعنی اتنا سوکھی نجاست ہے کوئی، اس میں بدبو بھی نہیں ہے، اور ہم نے اس کے اوپر مصلی رکھ کر نماز پڑھ لی، مصلی تھوڑا موٹا ہے تو یہ کیا ہے کہ نمازی اور اس گندگی کے درمیان ایک چیز حائل ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے، جس سے نمازی اور گندگی کے درمیان کو بیچ میں وہ نجاست نہ نمازی کے لگے نہ مصلی کے اوپر آئے، کیونکہ وہ سوکھی ہے، اس میں بدبو بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی۔ نوٹ، اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھے۔ مذکورہ بالا مسائل حالت مجبوری کی صورت کے ہیں، یعنی جو تمام باتیں مسئلے بتائے گئے ابھی، یہ صرف اور صرف اگر مجبوری ہے تب ایسی جگہ پہ ہے، اور مجبوری کے علاوہ آپ پاک و صاف جگہ کا اختیار کریں۔ بہرحال اب نے جو ابھی طہارت کا بیان ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے، اب دوسرا سبق ہمارا انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا نمازی کی دوسری شرط، نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم نے نجاست جو طہارت کا بیان تھا اس کو پڑھ لیا، اسی طریقے سے ایک ایک کر کے کھل کر پڑھیں گے، طہارت کیا ہے، ستر عورت کیا ہے، طہارت کا مسئلہ کیا تھا وہ بھی بتا دیا، اور ستر عورت کے مسائل کیا تھے۔ اب ہم انشاءاللہ ستر عورت کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ حضرات کو بتائیں گے۔ تو اگر آپ اپنی نماز کو درست کرنا چاہتے ہیں، مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل چمن اردو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ ایک نیا سبق آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔